العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور یہ حکم اس لیے ہے تاکہ تم رمضان کے روزوں کی گنتی پوری کر لو، اور اللہ نے تمہیں جو ہدایت دی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ حضرات محترم، عید الفطر کا دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ یہ وہ دن ہے جسے خالق کائنات نے یوم الجائزہ یعنی انعام کا دن قرار دیا ہے۔ ایک ماہ کی مشقت، روزوں کی پیاس، قیام رمضان کی تھکن اور سحر و افطار کی پابندیوں کے بعد عید الفطر کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، عید محض نئے کپڑے پہننے یا لذیذ پکوان کھانے کا نام نہیں، بلکہ یہ دن ہمیں سنت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھل کر گزارنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ خوشی کے اس موقع پر بھی اپنے رب کو کیسے یاد رکھنا ہے۔ تیری یاد ہی سے سکون دل، تیری یاد ہی سے قرار ہے، تیری یاد ہی سے سکون دل، تیری یاد ہی سے قرار ہے۔ جسے تو مل گیا اے میرے رب، اسے مل گئی ہر بہار ہے۔ میرے دوستو، وہ اعمال جو عید کے دن کرنا سنت رسول ہیں، سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے غسل کرنا اور نیا لباس یا اپنا پسندیدہ لباس پہننا اور خوشبو لگانا سنت ہے۔ نمبر 2، عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا تاکہ کوئی غریب بھوکا نہ رہے اور وہ بھی ہماری خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ نمبر 3، عید گاہ جانے سے پہلے کچھ میٹھا یا کھجوریں جو طاق ہوں یعنی 3، 5، 7 کھا کر نکلنا سنت ہے۔ نمبر 4، ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا اور تکبیرات پڑھنا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد سنت ہے۔ ہر شے پکارتی ہے کہ تو ہی عظیم ہے، ہر شے پکارتی ہے کہ تو ہی عظیم ہے، بخشندہ ہے، کریم ہے، رحمان و رحیم ہے۔ سامعین محترم، جہاں عید الفطر کا دن مسرت و شادمانی کا ہے، وہیں یہ اپنی روح کو پاک کرنے کا بھی ہے۔ اس لیے بزرگوں نے اس دن کچھ خاص وظائف کی تلقین کی ہے۔ خاص طور پر 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ کر فوت شدگان مسلمانوں کو ایصال ثواب کرنا، جو ان کی قبروں میں نور کا ذریعہ بنتا ہے، یعنی ان کی قبریں روشن ہو جاتی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر استغفار کرنا، ہمیں چاہیے کہ ہم پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تاکہ اس عظیم دن ہماری پچھلی تمام خطائیں معاف ہو جائیں اور ہم ایک نئی پاکیزہ زندگی کا آغاز کریں۔ پچھلی خطائیں بخش دے اے میرے کبریا، پچھلی خطائیں بخش دے اے میرے کبریا، اب توبہ ہے میری، نہ کروں گا کبھی گناہ۔ حضرات محترم، عید کا اصل پیغام محبت اور بھائی چارہ ہے۔ قرآن پاک میں ہے انما المؤمنون اخوہ، بے شک تمام مومن بھائی بھائی ہیں۔ عید کے دن ہمیں اپنے دلوں سے حسد،
اور رنجشیں نکال کر ایک دوسرے کو گلے لگانا چاہیے، رہے نہ کوئی فاصلہ، نہ کوئی دل میں ملال ہو، رہے نہ کوئی فاصلہ، نہ کوئی دل میں ملال ہو۔ عید کے دن ہر ایک سے محبت کا سوال ہو، بھول جاؤ پرانی سب تلخیاں سب شکوے، بھول جاؤ پرانی سب تلخیاں سب شکوے، آؤ عید کے دن ایک دوسرے کو گلے لگا لیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اب آخر میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری رمضان المبارک کی تمام عبادتیں قبول فرمائے اور ہمیں سنت نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔